یہ چاہتی ہیں کہ جمعے کے روز کیا خطبہ ثانیہ کے دوران سنتیں ادا کی جا سکتی ہیں، یا سنتیں جمعے کے روز ادا کرنے کا درست وقت اور اس کی صحیح تعداد کیا ہے؟ اس کو بھی مختلف پھر حالتیں آتی ہیں، وہ آپ پلیز بیان فرمائیں۔ بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں واقعی کافی اس میں بات کرنے کی بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں، خطبہ شروع ہوتا ہے، آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور سنتیں نہیں پڑھتے، اور اس سے احساس ہوتا ہے کہ انہیں علم نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک میں مسلم کی اور ایک بخاری کی، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی دو روایتیں ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہیں۔ ایک میں وہ کہتے ہیں کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا جاء احدکم یوم الجمعۃ والامام یخطب فلیرکع رکعتین ولیتجوز فیہما۔ اگر تو خطبہ، اس مطلب یہ ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے جمعے والے روز کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو، تو پھر اس کو چونکہ خطبہ ہو رہا ہے تو اس وقت فلیرکع رکعتین، دو رکعتیں وہ پڑھ لے، ولیتجوز فیہما، اور ان کو مختصر کرے، جلدی جلدی پڑھ لے۔ تو عام تو یہ ہے کہ اگر خطبے سے پہلے وہ سنتوں کا جو وقت ہے اس کے لیے 4 سنتیں ہیں، اور بڑے التزام کے ساتھ ان کو جتنا چاہے وہ لمبا کر سکتا ہے، خاص طور پہ چونکہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی کو جب فرض نماز کے لیے وہ امامت کروا رہا ہے تو اس میں اس کو چاہیے کہ اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں، کچھ بیمار بھی ہوں گے، کچھ بوڑھے بھی ہوں گے، عورتیں بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں، تو ان کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کو چھوٹی نماز پڑھائے۔ لیکن جب وہ اپنی نماز پڑھے فلیطول ما شاء، تو جتنی مرضی لمبی پڑھے، سنتیں ہیں، نوافل ہیں۔ تو نماز جمعہ سے پہلے اگر خطبے سے پہلے وہ سنتیں پڑھنا چاہتا ہے تو 4 سنتیں پڑھے، اور جتنی چاہے لمبی پڑھے۔ دوسری نماز اذان کے بعد سے لے کے خطبے کے شروع ہونے کے درمیان کا جو وقت ہے جی اس میں 4 سنتیں پڑھنی چاہیے۔ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں اگر وہ خطبے کے دوران آئے تو اس وقت اس کو بیٹھ نہیں جانا چاہیے، جو ہی آیا ہے اس وقت وہ 2 رکعتیں ضرور پڑھے۔ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا کا حکم ہے کہ ان کو اختصار کے ساتھ پڑھ لے کیونکہ امام خطبہ دے رہا ہے، لیکن اس وقت بھی کہا کہ 2 سنت پڑھے۔ دوسری جو روایت ہے وہ بھی حضرت جابر بن عبداللہ سے ہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص جاء رجل والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب الناس یوم الجمعۃ، کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس وقت آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اور وہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ خطبے کے دوران ہی حضور نے فرمایا اصلیت یا فلانو، تم نے سنتیں ادا کر لی ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں۔ قال، تو حضور نے فرمایا فرق رکعتین، قم فرق رکعتین، اٹھو اور 2 رکعتیں ادا کرو۔ یہ بخاری کی ہے، کتاب الجمعہ میں آئی ہے۔ تو یہ اتنا واضح حکم ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اس کو اہمیت دی ہے خطبے جمعے والی ان سنتوں کو، کہ اگر تو وہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہے تو وہ ضرور پڑھے، اور اگر وہ خطبہ شروع ہو چکا ہے تو جس وقت وہ آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کے اپنے کلام کو جو فرما رہے ہیں اس کی طرف توجہ کیا اور اسے کہا کہ اٹھو اور 2 رکعتیں نماز سنتیں ادا کرو۔ اس لیے اگر کوئی تو آتا ہی خطبہ ثانیہ کے دوران ہے تو پھر ٹھیک ہے، اسی وقت وہ پڑھ لے، لیکن اگر وہ پہلے آتا ہے تو پھر اس انتظار میں نہ ہو کہ خطبہ ثانیہ شروع ہوگا تو پھر میں پڑھوں گا، اس کو چاہیے کہ اسی وقت وہ پڑھ لے۔ کیونکہ اس کی میرا خیال ہے کہ ایک وجہ ہمارے زبان کے مختلف ہونے کی ہے۔ جی بالکل، عام یہ شاید سمجھا جاتا ہے کہ ابھی امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، اور وہ چونکہ ہماری لوکل زبان جو بھی وہ پنجابی اردو ہے اس میں وہ سن کے جب عربی کا حصہ شروع ہوتا ہے تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ اب میں جلدی سے پڑھ لوں، چونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس عربی حصے کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، جبکہ اصل اس کی یہ ہے کہ وہ حصہ ہے، بلکہ وہ زیادہ اہم اس لحاظ سے ہے کہ وہ سنت سے چلتا آ رہا ہے۔ بالکل، اور باقی جو واعظ ہے وہ امام جو بھی ہو وہ موقع کی مناسبت سے، ضرورت کے لحاظ سے اپنی زبان میں اس جگہ کے مطابق واعظ کرتا ہے۔ بالکل، تو اس لیے یہ خیال کرنا
کہ خطبہ ثانیہ ایسا وہ مختصر اچھا وقفہ ہے کہ جلدی سے وہاں پہ پڑھ لیں، اہمیت نہیں دی جا رہی ہاں نا جی، اس لیے وہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ جیسے کہ آپ نے ابھی اس کو وضاحت فرما دی ہے کہ اگر تو دوران آئے تو اسی وقت آ کے 2 رکعت پڑھ لیں، یہ انتظار نہ کریں کہ ابھی خطبہ ثانیہ شروع ہو تو میں جلدی جلدی یہ پڑھ لوں۔ جی ٹھیک ہے زیر صاحب، بہت شکریہ۔